سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عمومی کے نہایت ذمہ دار ساتھیوں، حضرات علماء کرام، میری سعادت ہے کہ آج میں آپ کے اس صوبائی اجلاس میں شریک ہو رہا ہوں۔ اور موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر و اسلاف، ان کے اعتقادات و نظریات اور ان کے تاریخ کی امین اللہ تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق بھی ہے، اور آزادی ہی اس کی حرمت، اس کی عزت اور اس کا وقار ہے۔ اگر انسان کی غلامی اس سے چھن جائے، اگر آزادی اس سے چھن جائے، تو پھر غلامی کا طوق اس کے گردن میں ہوتا ہے، اور ایک غلام قوم کی حیثیت سے وہ دنیا میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ انگریز یہاں آیا، انگریز کے خلاف 150 سال تک اس بر صغیر کے لوگ لڑے ہیں۔ اس میں علماء کرام کی قربانیاں، انہوں نے اس محاذ پر جو جنگیں لڑی، شکست و ریخت سے دوچار ہوئے، ایسے حالات آئے کہ ان کی تحریکیں دم توڑ گئی، وہ گرفتار ہوئے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، سڑکوں پر کھڑے درختوں پر ان کو لٹکایا گیا، توپوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کو بارود سے اڑایا گیا،
اور ایک انگریز خود کہتا ہے کہ جتنے لوگ ہم نے گرفتار کیے، ایک ایک کو توپ کے سامنے کھڑا کرنے سے پہلے ہم ان سے کہتے تھے کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں اس میں شریک نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ایک شخص بھی ایسا سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا، اور سب اڑا دیے گئے۔ یہ ہے وہ قربانیاں۔ کسی کے آباء و اجداد کا کوئی سبق ہو سکتا ہے، کل بھی ان کے آقا انگریز تھے، آج بھی ان کے آقا امریکی ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ سو یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ہمیں درس دیا عدم تشدد کا۔ حضرت شیخ الہند نے سیاسی جدوجہد کا راستہ لیا، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس اپنے اکابر کے سے جو چیز ورثے میں ملی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک جمعیت کا عقیدہ اور نظریہ، اور دوسرا اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم آزادی سے غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ قوم کو لالی پوپ دیا جا رہا ہے، اور جو حکومت اب لائی گئی ہے، ابھی آپ نے عنقریب میں دیکھا، اس پاکستان میں 2 سال کے اندر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اگر قانون سازی ہوئی ہے تو یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، جس کے ذریعے آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی، اور یا FATF کے تحت ابھی تازہ حالیہ قانون سازی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، بین الاقوامی مالیاتی ادارہ، کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیسہ دہشت گردی کی طرف نہ جائے۔ اب بین الاقوامی کسی بھی کتاب میں کسی ادارے نے آج تک دہشت گردی کی تعریف نہیں کی۔ اقوام متحدہ کا چارٹر قوموں کو اس کی آزادی کے لیے لڑنے کا حق دیتا ہے، لیکن آج اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنا بھی دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر امریکی فوجیں افغانستان میں اترتی ہیں اور افغانستان کی سرزمین پر قبضہ کرتی ہیں تو اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اگر عراق میں امریکی فوجیں اترتی ہیں اور عراق پر قبضہ کرتی ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد جو انہوں نے قبضہ کرنے کی وجہ بتائی تھی وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، تب اگر وہاں کی قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے تو آج دنیا اس کو دہشت گرد کہتی ہے۔ اگر لیبیا پر قبضہ کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں
تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کو آزادی کا حق اقوام متحدہ نے دیا ہے اور لاتعداد قراردادیں اس پر موجود ہیں، لیکن آج اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو فلسطینیوں کے خلاف حق دیا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ان کی سرزمین پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں پر 70 سال سے کیا بیتی ہے اور یہ قوم کس زمانے سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان جس نے پوری دنیا میں کشمیریوں کے خون پر سیاست کی ہے، جس نے اپنی پوری خارجہ پالیسی کشمیریوں کے قربانیوں اور مسئلہ کشمیر پر ایک خاص موقف اختیار کرتے ہوئے اسے خارجہ پالیسی کا محور کہا، آج جب ہندوستان نے اس کو ہڑپ کیا تو ہم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ اور صرف وہاں پر اکتفا نہیں ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو تم فاٹا کے ساتھ کر رہے ہو یہی ہندوستان کشمیر کے ساتھ کرے گا۔ پاکستان کے آئین کی روح سے فاٹا کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہوا کرتا تھا۔ آرٹیکل 247 کے تحت ہم نے اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ کم از کم وہاں کے عوام سے پوچھ لو، ورنہ پھر انڈیا کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا۔ چنانچہ پچھلے سال 5 اگست کو ہندوستان نے ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ ہم نے آرٹیکل 247 کے تحت، انہوں نے آرٹیکل 370 کے تحت۔ پاکستان کی پارلیمنٹ فاٹا کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی، ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی۔ پاکستان کا وزیر اعظم اور صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فاٹا میں اس کا اختیار نہیں چلتا تھا، اس کے ایگزیکٹو اختیارات وہاں نہیں چلتے تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے۔ پاکستان کا صدر مملکت بواسطت گورنر خیبر پختونخوا کے فاٹا کے نظام کو چلاتا تھا اور احکامات جاری کرتا تھا۔ ہندوستان کا صدر جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے وہاں پر نظام چلاتا تھا اور قانون سازی ہوتی تھی۔ ایک ایک قدم پر مماثلت تھی، لیکن ہماری بات انہوں نے نہیں مانی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ انضمام نہیں، فاٹا کے اوپر جبری قبضہ ہے۔ نہ پرانا نظام وہاں رہا، نہ آج وہاں نیا نظام ہے۔ 2 سال سے لوگ رل رہے ہیں، نہ عدالتیں، نہ پولیس ہے، نہ پٹواری ہے، نہ زمین کا ریکارڈ ہے، کچھ بھی نہیں۔
اور جس طرح فوج پہلے وہاں موجود تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب فاٹا کا اسپیشل سٹیٹس ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے آپ نے فاٹا میں جلسہ نہیں کرنا، جلسہ کرنا ہے تم نے فاٹا میں نہیں آنا۔ تو وہاں تو فاٹا تھا نا، تو ہم پر پابندی لگتی تھی۔ پرسوں میرے پاس جماعت کے لوگ آئے کہ ہم نے وہاں شمالی وزیرستان میں جلسہ رکھا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہاں پر کوئی قیادت نہیں آئے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انضمام سے پہلے بھی ہم نہیں جا سکتے تھے اور انضمام کے بعد اب تو صوبے کا حصہ ہے نا، اب بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اس وقت بھی فوج ہمیں کہتی تھی کہ آپ نے نہیں جانا، آج بھی فوج ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے نہیں جانا۔ تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں ہے انضمام، سوائے اس کے کہ فوج کا وہاں کنٹرول ہو گیا۔ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، بین الاقوامی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، ایک وقت وہ آیا جب میں نے وزیر اعظم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انضمام نہیں ہوگا، اور کوئی اس قانون کے 25 دفعات تھے اور اس میں سے 4 انہوں نے حذف کر دیے۔ تو یکدم سے اس موضوع سے وابستہ ایک امریکی افسر میرے پاس آیا اور مجھے کہا آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کا ذرا تعارف ہو۔ کہتے میں 2013 سے یہاں پاکستان میں امریکہ کی طرف سے تعینات ہوں، فاٹا کے موضوع سے میرا واسطہ ہے۔ تو میں نے کہا 13 سے 17 آ گیا ہے، آج آپ مجھے مل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری سب چیزوں پہ نظر تھی، لیکن چند روز کے بعد اب مجھے ضرور براہ راست آپ سے ملنا پڑا۔ 1.5 پونے 2 گھنٹے تک ہماری گفتگو ہوئی، اور پھر کہا کہ میرے اور آپ کی بات مکمل نہیں ہے، ایک اور میٹنگ کرنی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے اپنے گھر پہ میٹنگ رکھی، مجھے کھانے پہ بلایا اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ فاٹا ہماری پہلی ترجیح ہے، اس کا انضمام۔ اس کے بعد گلگت بلتستان ہماری دوسری ترجیح ہے، اور اس کے بعد کشمیر ہماری تیسری ترجیح۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے۔ جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔ بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا،
اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ اور ابھی جو ایف اے ٹی ایف کے تحت قانون سازی ہوئی ہے، شرمندگی والی بات یہ ہے کہ جب قانون لکھا جاتا ہے، بل تیار کیا جاتا ہے اور ایوان کے ممبران کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس پر اس بل کا مقصد لکھا جاتا ہے، دو چار جملوں میں مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں۔ جب ہم نے بل کے اوپر یہ لکھ دیا کہ ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں، آپ بتائیں پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ کچھ ذرا اس کے دوسرے پہلو میں بھی تو نظر ڈالیں نا۔ اگر کوئی جھک مارنی ہی ہے آپ نے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بچایا ہے اور وہاں لکھ رہے ہو کہ ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ اس طرح کرو۔ اور ایف اے ٹی ایف کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر لے اور اس قرارداد کا یہ تقاضا ہو کہ وہ 2، 3 اور 4 گھنٹوں کے اندر اندر اس پر تعمیل ہو، اس پر عمل درآمد ہو، اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرد اگر اس کی عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالے گا، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اور وہ سزا اگر ادارے کی قیادت ہے تو 10 سال قید، اس کا رکن ہے تو 5 سال قید، اگر ادارے کی قیادت ہے تو 5 کروڑ روپے جرمانہ، اور اگر نیچے اراکین ہے تو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ، اور دونوں بھی ہو سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آزادی گئی یا نہیں گئی؟ اقوام متحدہ کے ہاں جس چیز کا نام قرارداد ہے، پاکستان میں اس کا نام قانون ہو گیا۔ وہاں قرارداد ہوگی، ہمارے ہاں وہ قانون کی طرح نافذ ہوگا۔ اگر وہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعات ختم کر دیے جائیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے نعوذ باللہ، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قانون سازی کریں گے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اب یوں کرنا چاہیے، تو آپ سے جس طرح وہ کہے گا آپ کریں گے۔ ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کے جغرافیے کے مالک نہ رہے، اس کے آئین کے مالک نہ رہے، اپنے قانون کے مالک نہیں رہے، اور جو چیز باہر سے تبدیل کرائی جائے گی اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اور پھر جس وقت آیا کہ وقف املاک کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی، تو اس کی زد پڑنی تھی ہمارے مساجد و مدارس پر، اور رد عمل آنا تھا اس پر علماء کا، تمام مکاتب فکر کا۔ جب اس کی قانون سازی کا مرحلہ آیا تو پھر ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف
بازاری زبان استعمال کی، فرقہ وارانہ نفرتوں کا ایک ماحول پیدا ہوا، اور اس ماحول میں سارا مذہبی طبقہ وہ ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آ گیا، کھڑا ہو گیا، اور ہماری توجہ ادھر کر دی، ادھر سے انہوں نے قانون پاس کر دیا۔ اب کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت کیوں؟ میں نے کہا اپنے سے پوچھو کیوں؟ اب مولوی صاحبان اٹھ کھڑے ہوئے ابھی کہ جی یہ تو بڑا غلط قسم کا قانون آ گیا۔ تو میں نے کہا اس وقت آپ دوسری طرف مصروف تھے نا۔ اب جب ماحول جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں معقول بات کرنا جرم ہو جاتا ہے۔ ابھی ساری دنیا کو بلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھا پیغام پاکستان کے لیے تو اتنا بڑا ہوم ورک آپ لوگوں نے کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ فعال اگر کردار رہا تو وہ ہمارے ISI کا رہا ہے، وہی سب علماء کرام اور مذہبی لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی۔ اور جب آپ میں نے کہا اکٹھا کرتے ہیں تو بڑے پیار سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ بلائیں گے ہم بڑے پیار سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جب ہمارے اندر اتنا پیار ہے، جب آپ بلاتے ہیں تو میرے محترم دوستو، اتنی محنت کے بعد ایک کتاب آپ نے چھاپی، اس کا نام ہے پیغام پاکستان، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی 2000 سے زیادہ لوگ علماء کے اس پہ دستخط، صحیح ہے یا غلط وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا دعویٰ ہے۔ ریاست اتنی کمزور ہے کہ اتنی محنت کے بعد اور اتنے بڑے اتفاق رائے کے بعد یکدم ایک آدمی آتا ہے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حرف سرائی کرتا ہے، اور اس کا FIR درج ہو جاتا ہے۔ FIR درج ہونے کے باوجود وہ طیارے میں بیٹھ کر لندن نکل جاتا ہے۔ اتنی بڑی سہولت کس نے پہنچائی؟ کیسے وہ نکلا؟ یہ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں کہ تم ذرا کچھ کرو تو صحیح۔
تاکہ ہم اپنا کام بیچ میں نکال لیں۔ اب جب کام نکل گیا تو آپ سب کو بلا رہے ہیں۔ یہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت، اس کا قیام پاکستان سے جو آج تک کردار چلا آ رہا ہے، چاہے جس مقصد فکر سے ان کا تعلق ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے۔ سن 1949 کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، آج تک تمام مکاتب فکر کہتے ہیں ہمارا متفقہ دستاویز۔ سن 1951 میں 22 اسلامی دفعات طے ہوئے، تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے سے طے کیے، جس میں انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے رہنما اصول عطا کیے تھے۔ آج بھی تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق۔ آئین بنا، آئین کے اسلامی دفعات، مسلمان کی تعریف، ختم نبوت کے حوالے سے آئینی ترمیم، ناموس رسالت کے حوالے سے آئینی ترمیم، تمام کے تمام اس پر متفق ہیں، اور آج بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے آج تک کے تمام سفارشات کے اوپر، اور باہر بھی اتفاق رائے۔ لیکن جب سے پاکستان بنا آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، قانون سازی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ایوان میں ان لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا جو قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھتی بھی ہے اور قانون سازی کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ اس رویوں کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب جو حکومت ہے ایک ناجائز حکومت، اب بری بات ہے میں اس قسم کی زبان استعمال نہیں کیا کرتا، لیکن آج کے حکمران کی قسمت پر رونا آتا ہے کہ جس کو پہلی اولاد ملی وہ بھی ناجائز، جس کو پہلی حکومت ملی وہ بھی ناجائز۔ اب یہ ہمارا احتساب کریں گے یا ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے؟ اور اگر نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا تو سرعام ان کو سزا ملنی چاہیے یا ہمیں ملنی چاہیے؟ اے کاش کہ آج خلافت راشدہ کی حکومت ہوتی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا۔ آج کل آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دے مارتے ہیں، فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی۔ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کبھی میرا اس میں تذکرہ ہے، کبھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا، یہ بات سن لو، یہ ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں۔ اور آپ علماء کرام ہیں، مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں بات کریں اور ایک کی خواہش ہو کہ یہ راز رہے تو دوسرے کے اوپر بھی راز رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اس قسم کی چیزوں کو پبلک کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی
کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے. اگر انہوں نے کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایجنڈا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قبول کریں یا مسترد کریں. لیکن سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے. یہ جو اب خبریں بیچ میں سے نکل رہی ہیں، جو لوگ نکال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. لیکن ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں. ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو. تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایک خوشحال قوم دیکھنا چاہتے ہیں. بیڑا غرق کر دیا ملک کا. دنیا سے لوگ باہر سے آئیں گے اور پاکستان میں نوکریاں کریں گے. جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، ہم اس کی اتحادی تھے، اور ہم آخری بجٹ دے رہے تھے تو ہم نے سالانہ مجموعی پیداوار کی شرح نمو وہ 5.5% رکھی، اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6.5% کا ہدف دیا تھا. تو اگلا سال پھر ان کا تھا، تو کہاں 6.5% کا ہدف اور کہاں 1.9 پہ آ گئے یہ لوگ. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم نے کہا مزید آگے نہیں چلنا چاہیے ان کو. اب دوسرا بجٹ آ گیا، دوسرا بجٹ -3 پہ چلا گیا، 0.3. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون بے وقوف ہوگا کہ ایسے حکمران نااہل اور ناکام حکمرانوں کو ٹیکس دیں گے؟ اپنی جمع پونجی کو ضائع کرنا ہے انہوں نے. کیسے، کہاں سے روزگار دیں گے؟ اب تو تمہارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ریاستیں اسی طرح ڈوبتی ہیں جب ان کی معیشت تباہ ہوتی ہے. کسی زمانے میں جب دنیا میں قبائلی تمدن تھا تو ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا. لیکن آج متمدن دنیا میں ریاست کی بقا کا دار و مدار وہ معاشی قوت پہ ہوا کرتا ہے.
فلسفے تبدیل ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ سوویت یونین کا حال ہمیں معلوم ہے۔ چائنا آج جنگ لڑ رہا ہے معاشی حوالے سے، امریکہ اس کو کھینچ رہا ہے جنگ کی طرف، ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرانا، انڈیا کے ساتھ جنگ کی صورتحال پیدا کرنا۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ جب روس کو جنگ کے میدان میں دھکیل دیا گیا تھا تو پھر اب سوویت یونین کا کیا حشر ہوا اور افغانستان کا کیا حشر ہوا، کیونکہ سوویت یونین کے راستہ روکنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اور چین کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے ایوب خان کا زمانہ، ضیاء الحق کا زمانہ، بھٹو صاحب کا زمانہ، ہر ایک کے زمانے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے یا نہیں؟ تب بھی کسی قانون کا سہارا تو لیا ہی جاتا تھا نا۔ گرفتاری سے پہلے وارنٹ آتا تھا، کسی تھانے میں کیس درج ہوتا تھا، کوئی اس میں دفعہ لکھا جاتا تھا، اس دفعے کی کوئی اتھارٹی ہوتی تھی کہ کس اتھارٹی نے کس دفعے کے تحت گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ ہر زمانے میں۔ تو پھر کیا اس زمانے کے ان اتھارٹیوں کے ان قوانین کے ذریعے سے وہ گرفتاریاں کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا۔ تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اس کا نام ہے نیب۔ تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے۔ اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا، دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ۔ لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر۔ تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا، کتنے پلازے، کتنے فیکٹریاں، کتنے ہوٹل، کتنے بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا۔ سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے، اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کے 1/4 مجھے دے، میں سارا اس کو دے دوں گا۔ لیکن یہ گیدڑ بھپکیاں اپنے گھروں میں رکھو۔ آج پتہ ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے۔ میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان، اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے۔ پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے۔ لیکن جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ تم سے الجھنا بھی جانتے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑنا بھی جانتے ہیں۔ سندھ میں لگا رہے ہو، خدا نے کچھ اور نہ کہہ دے۔
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. انشاءاللہ العزیز APC ہوئی ہے اور APC کے فوراً بعد میرے بارے میں یہ بیان آنا لگتا ہے کہ تیر ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا. تم ساری زندگی میری سیاست میں رہی ہے، 40 سال رہا ہوں. تم نے خوردبین لگا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے، تمہیں کچھ نہیں ملا. آج APC کے بعد تمہیں یہ چیزیں یاد آ گئی. میرے محترم دوستو، میں اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا، لیکن جماعتی حوالے سے بھی ہم نے مشاورت کرنی ہے اور پوری جماعتی موقف کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ کی سوچ اور رائے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی حکمت عملی بنائیں گے، اور اس میں تردد اور خوف کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. ہم تو اس دن کے انتظار میں تھے کہ تم ہمیں چھیڑو تو صحیح، تاکہ دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے. جی ہاں، اسلام آباد سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری جرت کو. تو آپ حضرات پورے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ رہیں، جرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے. اس کے بغیر اور جیسے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے اعلان ہوا، 29 اکتوبر کراچی انشاءاللہ ہمارا سب کا ہدف رہے گا، اور اس کے بعد اس سے پہلے کوئٹہ میں ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر لاڑکانہ میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد پنجاب کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. جی ہاں تو یہ میری گزارشات تھی، اور آپ چونکہ یہاں سب صوبہ جمع ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس نئی صورتحال پر اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ میرا ضمیر تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس پر نہ بولا کروں اور نہ اس پر کوئی تبصرہ کروں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کو ایک طلب ہوتی ہے معلومات کی، تو اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آزادی مارچ ساتھی اپنی جگہوں پر